بدر گاڑی اندر لے آ۔ ٹیرس پر کھڑے وہ گیٹ کے باہر رکتی بدر عالم شاہ کی گاڑی کو دیکھتے اسے کال کرتے بولا۔ بدر ٹال مٹول کر رہا تھا مگر فیضی کی ضد پر اسے ماننا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی اس خوبصورت سے گھر کے پورچ میں رکی۔ روپ شاہ کے سرد گال کو سہلاتے وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ سامنے ہی فیضی اس کا منتظر کھڑا تھا۔ آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ بدر سے بلغیر ہوتے فیضی نے حشاش بشاش لہجے میں پوچھا۔ روپ گاڑی میں بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی جب اچانک سے اندر سے ایک خوبصورت سی لڑکی باہر آئی۔ اسے گاڑی کی جانب آتے دیکھ روپ نے دروازہ کھولا۔ آ جائیں روپ، گھبرائیں مت۔ قریباً 26-27 سالہ وہ خوبصورت لڑکی بڑے ہی نرم لہجے میں بولی تو روپ کچھ نارمل ہوئی۔ بدر علم شاہ۔ بدر علم شاہ فیضی کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا جبکہ روپ اب اس لڑکی کے ساتھ آہستگی سے قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی۔ میرا نام نیلم ہے، میں فیضی کی بھابھی ہوں۔ نیلم نے مسکراتے اپنا تعارف دیا جس پر روپ مدم سا مسکرائی۔ نیلم اسے ساتھ لیے ایک روم میں چلی گئی جہاں وہ اپنے مریضوں کا چیک اپ کرتی تھی۔ آپ یہاں ریلیکس ہو کر بیٹھ سکتی ہیں۔ روپ ان کی بات پر مدم سا مسکراتے کرسی پر بیٹھی جبکہ نیلم اب اس کی طبیعت کی بابت پوچھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا مکمل چیک اپ کرتے وہ اسے بستر سے اٹھنے میں مدد کرتے دروازے کی جانب بڑھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق بدر عالم شاہ بڑی ہی بے چینی سے باہر ٹہل رہا تھا۔ نیلم بے ساختہ مسکراتے سر نفی میں ہلا گئی۔ آ جاؤ اندر تم۔ بدر چھنپ کر سر جھکائے ان کے بلانے پر اندر داخل ہوا۔ تمہیں معلوم ہے روپ، کچھ سال پہلے تمہارا یہ شوہر ہمارے گھر میں فیضی کے ساتھ رہتا تھا مگر شاید تب تمہاری شادی ہوئی تھی۔ نیلم نے بات کا آغاز کیا تو روپ نے سر اٹھا کر چونک کر بدر کو دیکھا جو مبمسا مسکراتے سر جھکائے کرسی پر بیٹھا تھا۔ تب یہ بہت بیمار پڑ گیا تھا اور فیضی اس کی حالت سے اتنا پریشان تھا کہ اسے سیدھا گھر لے آیا۔ بہت تیمارداری کے بعد اس کا بخار اترا۔ تب میرے بار پر پوچھنے پر اس نے مجھے روتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کی محبت آج کسی اور کی چولی میں ڈال دی گئی ہے۔ نیلم کہتے ہوئے رکی تھی اور بدر کی آنکھیں ایک دم سے سالوں پہلے کا منظر یاد کرتے دھندلائی جبکہ روپ شاہ کا تو پورا وجود حسیات بنے انہیں سن رہا تھا جو مزید بول رہی تھی۔ تب میں نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ اس لڑکی سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کی خوشی کی دعا مانگے، شاید اسے صبر مل جائے۔ نیلم بدر کو مسکراتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر کچھ ماہ پہلے یہ محترم آئے تھے، ویسے تو مجھے بہن کہتا ہے یہ لڑکا، مگر سالوں کے بعد اسے بہن یاد آئی صرف اس لیے کیونکہ اسے اس کی محبت واپس مل گئی تھی۔ تب اس کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ میں نے آج تک اپنی زندگی کے اتنے سالوں میں کسی بھی مرد کے چہرے پر نہیں دیکھی۔ روپ کی آنکھیں اس قدر مان پر نم ہونے لگی۔ وہ تو خدا سے شکوہ کرتی تھی اپنی بدبختی کا، مگر اسے کیا علم تھا کہ اس کا خدا اسے آزما رہا ہے، اس قدر خوبصورت انعام سے نواز رہا تھا۔ بہرحال مسٹر عاشق، آج بھی آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ نیلم مسکراتے ہوئے ان دونوں کے سرخ چہروں کو دیکھتے بولی۔ کتنے مکمل لگ رہے تھے وہ دونوں ایک ساتھ۔ بدر اور روپ نے ایک ساتھ انہیں دیکھا۔ تم بابا بننے والے ہو لڑکے، شی از ایکسیپٹڈ، نیلم نے مسکراتے لہجے میں کہا تھا جبکہ روپ اور بدر حیرت اور بے یقینی کے عالم میں سن پڑتے وجودوں سمیت انہیں یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ جانے کیا کہہ رہی ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں گائز، اینی ویز آج تم دونوں کہیں نہیں جانے والے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر باہر آ جاؤ، میں باہر ویٹ کرتی ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتے اٹھی تھی اور بدر عالم شاہ کا شانہ تھپکتے وہ کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ بدر عالم شاہ اب تک کسی مورت کی طرح پتھرایا ہوا سا بیٹھا تھا۔ خوشی، مسرت، شرم اور حیا جیسے کئی رنگوں میں دہکتی وہ معصوم لڑکی نظریں اٹھائے اس کے سن وجود کو دیکھ کر چونکی تھی۔ روپ نے لرزتا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا۔ عالم۔ بدر عالم شاہ اس کی پکار پر ایک دم سے ہلا۔ ان سبز آنکھوں میں نمی دیکھ کر روپ لب بھینچے اپنے آپ پر ضبط کرنے لگی جبکہ اسے دیکھتے بدر خود سے ہر کنٹرول کھوتے اسے شدت سے خود میں بھینچتے ہوئے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ سر کے نیچے بایاں ہاتھ ٹکائے وہ گہری سیاہ آنکھوں میں محبت سے لبریز ڈھیروں جذبات سمیٹے اپنے دائیں شانے پر سر رکھے پورے حق سے لیٹی محمل قریشی کو دیکھ رہا تھا۔ گہری خوبصورت آنکھوں میں رت جگہ کی سرخیاں جھلک رہی تھی، ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے وہ والہانہ نگاہوں سے اس پریوش کو ٹک ٹکی باندھے نہار رہا تھا۔ محمل قریشی کے ساتھ گزرے ہر لمحے، ہر دن کے ساتھ اس کے دل میں ایک انوکھا سا جذبہ پروان چڑھتا جا رہا تھا۔ بے اختیار اس نے ہاتھ اپنے سر کے نیچے سے نکالتے محمل کی گردن سے لپٹی ان سنہری زلفوں کو الگ کیا۔ جانے کیوں ان آبشاروں کا اسے چھونا آسا آغا شاہ کو کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔
उसके छूने पर महमल एकदम से कसमस आई। करवट बदलते वो पूरी तरह से उसके सीने में छुपी। उसकी हरकत पर आसाल का दिल सीने में बंद होकर धड़का था। चेहरे पर एकदम से सुर्खियां घुली थी। सर झुकाए उसने महमल को देखा, जिसके होंठ आसाल आगा शाह के सीने से मिस हो रहे थे। दायां हाथ आसाल के पेट पर रखते वो इसे करीबन अपने हसार में जकड़ चुकी थी। ये लड़की पागल कर देगी मुझे। वो अपनी गैर पड़ती हालत के बीच बमुश्किल ही उस हसीन मुखड़े से नजर चुराते जहरीला बुड़बुड़ाया। गुज़श्ता शब एक एक लम्हा उसकी आंखों में पूरी तरह से कैद था। वो इस साहिर के हुस्न का असीर बनता जा रहा था। जो रिश्ता वो महमल के तहफ़्फ़ुज़ और मकाम देने के लिए जोड़ रहा था, अब रफ्ता रफ्ता वही रिश्ता इसके दिल और दिमाग में घर करता जा रहा था। गर्दन घुमाते आसाल ने एक नज़र घड़ी पर देखा, जो सुबह के 7 बजा रही थी। थोड़ी ही देर पहले वो फजर अदा किए सोए थे। बल्कि ये कहना बेहतर था कि महमल सोई थी, जबकि आगा जागते हुए इसे निहारता रहा था। गहरी सांस भरते उसने नरमी से इसका सर अपने शाने से उठाते अब इसे नरमी से बिस्तर पर मुंतकिल किया। एकदम से दरवाजे पर दस्तक हुई तो आसाल ने चौंक कर दरवाजे को देखा। कंफर्टर महमल पर अच्छे से बराबर करते वो दरवाजे की सिमत बढ़ा। क्या मसला है, यूं सुबह सुबह तुम दरवाज़ा खटखटा रही हो? सामने खड़ी मुलाजमा को संजीदा निगाहों से देखते वो कोशिश के बावजूद भी सख्त लहजे में बोला। मुलाजमा बुरी तरह से गड़बड़ाई। वो सरदार साईं आपको बड़े साईं याद कर रहे हैं। हुक्म दिया है कि फौरन मर्दान खाने में पहुंचो। मुलाजमा सर झुकाते मुअद्दब लहजे में बोली तो आसाल गहरी सांस भरते पुरसोच अंदाज में किसी गैर मुरव्वी नुक्ते पर निगाहें टिका गया था। ठीक है, आप जाएं। मुलाजमा को हुक्म देते वो एक निगाह महमल पर डाले इन्हीं कदमों से दरवाजे से बाहर निकला था। दरवाज़ा बाहर से बंद करते वो अब सीढ़ियाँ अबूर करते मर्दान खाने की सिमत बढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम आगा जान, आपने याद किया मुझे? शफाफ माथे पर ढेरों बलों का जाल समेटे वो ग्रे शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में मलबूस अपने मजबूत कसरती वजूद के साथ उनके रूबरू खड़ा था। माथे पर बेतरतीबी से बिखरे स्याह बाल और स्याह आंखों में रत जगह की गहरी सुर्खियां देखकर आगाजान लब भींचे गहरी सांस भरते सर असबात में हिला गए थे। वालेकुम अस्सलाम, बैठो यहाँ। इसे सर्द निगाहों से देखते वो संजीदगी से बोले। आसाल ने एक निगाह अतराफ में दौड़ाई। एक तरफ आबाद शाह बैठे थे और आगाजान अपनी निशिस्त पर। वो अभी तक इतनी सुबह सुबह इनके यूं बुलाने का मकसद नहीं समझ पाया था। जी आगाजान, कहिए क्या काम है आपको? आसाल के लहजे में संजीदगी से ज्यादा बेकरारी थी, जिसे महसूस करते आगाजान पहलू बदल कर रह गए थे। सब्र करो बरखुरदार, तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेंगे हम। वापिस चले जाना अपनी बीवी के पास, बस कुछ अहम बात करनी है। आगा जानी से सर तपाओं घूरते बड़े तेज लहजे में बोले थे। उनके अंदाज में तंज था जिसे महसूस करते आसाल बेसाख्ता ही मुस्कुराते सर नफी में झटक गया था। आपका ही हुक्म है आगा जान कि अपनी बीवी पर भरपूर तवज्जो दूं। भला आपके हुक्म अदूली कैसे कर सकता हूं मैं? लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट सजाए वो कंधे उचकाता इन्हें खासा जहर लगा था। जैसे बाकी के सारे काम तो तुम अपने आगा से पूछ कर करते हो। भूलो मत, अगर तुम इतने होशियार हो तो मैं तुम्हारा दादा हूँ। तुम्हें ये अकल और होशियारी मुझसे विरासत में मिली है। सब्ज आंखों में ढेरों संजीदगी और सर पेन समेटे वो दांत पीसते बोले थे। उनकी गुस्से से सुर्ख पड़ती रंगत देखकर आसाल ना चाहते हुए भी मुस्कुरा कर सर इस बात में हिला गया था। बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है। आप कहें क्या हुक्म है मेरे लिए? आबाद शाह ने आईब्रो उचकाते भतीजे को देखा था। वो इतना फर्माबरदार कैसे बन गया था, ये चीज़ उनसे हजम नहीं हो पाई थी। हमें यह जानना है कि तुम पर हमला किसने किया। कुछ सबूत मिले तुम्हें, या तुम्हारी बीवी की जुल्फों के साए से उठने में फुर्सत नहीं है तुम्हें? दोनों हाथ की मुठियां शिद्दत से भींचते वो सर्द लहजे में इस पर तंज करते काटदार लहजे में इसे घूरते हुए बोले थे। आसाल का चेहरा अब की बार उनके तंज पर सुर्ख पड़ा था। शायान शाह ने करवाया है वो हमला। अपनी हल्की बेयर्ड पर हाथ फेरते वो लापरवाही से बोला। टांग पर टांग चढ़ाए इसने नजरें घुमाकर अपने चचा को देखा, जिनके तासुरात इंतहाई सहमे हुए थे। बगैरत इंसान, मुझसे झूठ बोलते तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? आगा जान उसे खून आशाम निगाहों से घूरते पनकारे थे। आसाल ने आंखें छोटी किए इन्हें नासमझी से देखा। आप क्या कह रहे हैं आगा जान? वो यकसर मासूम बनते हैरत से पूछ बैठा था। जब आगाजान ने इसकी हरकत पर गुस्से से खोलते दूर से अपनी लाठी उसकी जानिब फेंकी थी। आसाल झट से उस लाठी से आसाल झट से उस लाठी को जकड़ते अपना बचाव कर गया था। खबीस इंसान, वो हमला शायान ने नहीं, तुमने खुद करवाया था अपने ऊपर। क्या समझ रखा है तुमने मुझे?
تم جو بھی کہو گے میں وہ پاگلوں کی طرح یقین کر لوں گا؟ بھولو مت آغا، میں کوئی عام انسان نہیں، عروس ازمیر شاہ ہوں میں۔ شک تو مجھے اسی دن ہو گیا تھا، مگر مجھے یقین تھا تم جیسا سمجھدار انسان مجھے روکنے کے لیے خود پر ایسے جان لیوا حملہ ہرگز نہیں کروائے گا۔ آغا جان کی گرجدار آواز پورے مردان خانے میں گونجی تھی، جسے آزال سر جھکائے سن رہا تھا۔ آغا جان، میں نے نہیں کیا کچھ بھی۔ شایان شاہ نے حملہ کروایا مجھ پر۔ آصال اپنی بات پر بضد تھا۔ آغا جان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اسے خود سے دوسری گولی مار دیتے۔ چور کبھی چوری کرنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ میں چور ہوں آصال آغا شاہ، بالکل اسی طرح تم کبھی نہیں مانو گے کہ تم نے یہ سب کیا ہے۔ آصال ان کی بات پر مزید سر جھکا گیا تھا۔ اس وقت اسے اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں لگا تھا۔ آغا جان کو روکنے کا ایک آخری حل خود کو زخمی کرنا ہی تھا، اسی لیے اس نے وہی کیا تھا۔ تمہاری خوشی کے لیے میں نعمت شاہ کو اس لڑکے کے ساتھ رہنے دینے کے لیے تیار ہوں، مگر بدلے میں میری ایک شرط ہے۔ آصال نے چونک کر انہیں دیکھا۔ آخر وہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ کیسی شرط آغا جان؟ آصال کا دل زوروں سے دھڑکا، وہ یقیناً محمل کی بات کرنے والے تھے۔ تمہاری اولاد اس دنیا میں آتے ہی تم محمل کو طلاق دے دو گے۔ آغا جان کی سرد آواز میں کی گئی شفاف بات پر آصال کے چہرے پر ایک دم سے پتریلے تاثرات سمٹ آئے تھے۔ میں بار بار آپ سے جھگڑنا یا بد کلامی نہیں کرنا چاہتا آغا جان۔ محمل تو اب ساری زندگی میری بیوی بن کر اس حویلی میں رہے گی۔ اگر آپ نعمت کو واپس لانا چاہتے ہیں تو اس کے شوہر سے چھین کر لے آئیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سرد اور سپاٹ لہجے میں کہتے وہ آخر میں کندھے اچکاتا جگہ سے اٹھا۔ آغا جان جبڑے بھینچتے ہوئے اسے سرخ نگاہوں سے گھورنے لگے۔ تو آج وہ 2 ٹکے کی لڑکی تمہیں اپنی بہن اور بھانجی سے زیادہ عزیز ہو گئی؟ اپنی پشت پر آغا جان کی نفرت آمیز بھنکار سنتے اس نے زنان خانے کی سمت بڑھتے قدم بے ساختہ ہی تھمے تھے۔ غالباً آپ کو مجھ سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے آغا جان، محمل آپ کی ہی پسند کی تھی۔ اب آپ کا پوتا اسے قبول کر رہا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ نعمت اور نور مجھے خود سے بھی زیادہ عزیز ہیں، مگر ان کی حفاظت مجھ سے بڑھ کر زرار پاشا خان کر سکتا ہے۔ فی الحال مجھے اپنی بیوی اور بچے پر دھیان دینا ہے۔ چلتا ہوں، محمل انتظار کر رہی ہوگی۔ آخری جملہ اس نے جان بوجھ کر ادا کیا تھا اور اس کی توقع کے مطابق زنان خانے سے ہوتے وہ سیڑھی عبور کرتے آغا جان کی کڑوی کسیلی باتیں بخوبی سنتا اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ دیگچی میں چمچ ہلاتے اس نے ایک نگاہ سامنے کے جانب کھلتے شیشے کی کھڑکی کی سمت دیکھا تھا، اور پھر ایک نظر نور آئینہ کو دیکھا جو کوٹ میں لیٹی تھی۔ کوٹ اس کے قریب ہی سلیب پر پڑا تھا۔ بنا آہٹ کیے وہ اپنے پاس موجود چابی سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ باہر برف باری کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، ایسے میں زرار کو واپسی پر جلدی لوٹنا پڑا، وگرنہ آج جس ضروری کام سے اسے بلایا گیا تھا اس کی واپسی رات کو ہی ممکن تھی۔ ایک نگاہ اس نے بائیں ہاتھ میں پہنی واچ پر ڈالی جو شام کے 5 بجا رہی تھی۔ گہری سانس بھرتے وہ دستانوں میں مقید اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے اندر داخل ہوا۔ گھر میں چائے مکمل خاموشی پر اس نے شہد رنگ آنکھوں میں حیرت سمیٹی۔ نظریں گھما کر وہ چاروں اطراف دیکھتا اب بھاری قدموں سمیت آگے بڑھا تھا۔ ایک دم سے اس کی نظر اوپن کچن میں پشت اس کی جانب کیے کھڑی نعمت شاہ پر پڑی۔ سیاہ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ سرخ اور سفید امتزاج کا خوبصورت دوپٹہ ایک کندھے پر نکالتے کمر کے نیچے باندھے ہوئے تھی۔ متناسب سراپا سرخ اور سفید رنگت کے خوبصورت سوٹ میں وہ کافی جاذب نظر دکھ رہی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے لبوں پر دھیمی مسکان سجائے بڑے ہی دل فریب انداز میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی توجہ مکمل طور پر اپنی ڈش کی جانب تھی۔ جب بھی زرار دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا بنا آہٹ کیے کچن کی سمت بڑھا تھا۔ ایک دم سے اس کے پیچھے رکتے اس نے نرمی سے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں جکڑتے نعمت کی پشت اپنے سینے سے لگائی جو اچانک ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اتنے لذیذ کھانے کی خوشبو نے تو مجھے کھائے بغیر ہی پاگل کر دیا ہے خانم، کہیں کوئی جڑی بوٹی تو نہیں ملائی اس میں؟ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے گمبھیر مگر مدم سے آنچ دیتے لہجے میں بولا تو نعمت کی مزاحمت رکی۔ سر اٹھا کر اس نے خود سے کافی بڑے زرار پاشا خان کو دیکھا جو قریباً اس کے نزدیک جھک کر کھڑا تھا۔ نظریں ان لو دیتی شہد رنگ آنکھوں سے چراتے وہ سرخ چہرے سمیت چولہے کی آنچ کو دیکھنے لگی۔ میری جڑی بوٹیاں تم جیسے سنکی خان پر کبھی اثر نہیں کر سکتی، ناک چڑھاتے وہ اس کے جذبات سے گندی نظروں سے بچنے کے لیے موضوع کو بدلتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات پر زرار کے ہونٹوں پر مبہم سے مسکراہٹ بکھری تھی۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تمہاری جڑی بوٹیاں اثر نہیں کر سکتی خانم؟ ذرا غور کرو۔ آج صبح کو جو جڑی بوٹی تم نے مجھے کھلائی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ یہ خان پاگلوں کی طرح تمہارے آگے پیچھے منڈلانے کو بے تاب ہے۔ خان کی لو دیتی
کان کی لو سے ہوتے ہوئے اس کے ہونٹ نعمت کی تپیش چھوڑتے گلابی گالوں پر ٹریس کرتے اپنا لمس بکھیرنے لگے۔ نعمت اس کے بے باک حرکت پر لب بھینچ کر رہ گئی، نظریں بے ساختہ ہی جھکی تھی۔ تو بریانی بنائی جا رہی ہے؟ کیا چاہتی ہو لڑکی کہ یہ خان زن مرید بن جائے جو ایسے تکلفات سے نواز رہی ہو؟ زرار پاشا خان کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ نعمت کا اتنا شرمانہ جھجکنا اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ استغفر اللہ، زن مرید بننے والوں کی شکلیں ایسی نہیں ہوتی پاشا خان۔ تم اس صدی میں تو میرے زن مرید بننے سے رہے۔ نعمت اس کے پیٹ پر کوہنی مارتے اس کے حسار سے نکلی۔ اس کی بریانی غالباً وہ خراب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جب بھی وہ سر جھٹک کر کہتی اپنی ڈش کی جانب متوجہ ہوئی، تو اس کا مطلب ہے تم اگلی صدی بھی میرے ساتھ گزارنے کی خواہش مند ہو۔ اپنے مضبوط ہاتھ سلیب پر اس کے دائیں بائیں جمائے وہ اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ اس کے انداز پر نعمت حیرت سے چونکی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے بولی تھی۔ زرار اس کے سیاہ آنکھوں میں الجھن دیکھ کر لب دبائے ایک دم سے جھکا اور باری باری کاجل سے لبریز ان خوبصورت آنکھوں پر بوسہ دیے وہ پیچھے ہٹا تو اس کی توقع کے مطابق نعمت شاہ شرم اور حیا کے رنگوں سے نہائی نظریں جھکا گئی تھی۔ خود ہی تو کہا تم نے کہ اس صدی میں تمہارا زن مرید نہیں بن سکتا، تو مطلب تمہارا ارادہ اگلی صدی بھی اس خان کے باہوں میں گزارنے کا ہے۔ ویسے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ڈارلنگ، یو آر موسٹ ویلکم۔ تم پورے حق سے یہاں اس خان کی باہوں میں سما سکتی ہو۔ آئی ایم آنرڈ۔ باہیں پھیلائے وہ گرم آنچ دیتی گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا، گہرے دلکش انداز میں بولتا، نعمت کو سٹپٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے، نعمت جھنجھلا کر کہتی بریانی دم پر لگائے اس کی سمت مڑتے ہوئے بولی تھی۔ گیا ہی تو تھا، ابھی تو لوٹا ہوں، اب پھر سے کہاں جاؤں؟ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورتے وہ اس کے بازوں کو جکڑتے اسے نرمی سے اپنے قریب کر گیا تھا۔ خان جائیں، جا کر چینج کر کر آئیں۔ نعمت جھنجھلا کر اپنی سیاہ آنکھوں میں خفگی لیے سمیٹے بولی تھی۔ ویسے یہ کیا پہن لیا ہے تم نے خانم؟ وہ صبح والی نائٹی پہن لیتی، قسم سے بڑی ہاٹ لگ رہی تھی تم اس میں، اوپر سے نیچے تک۔ اس کے سراپے کو دیکھتے وہ ناک چڑھاتے بولا اور آخر میں اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھ کر آنکھ ونگ کر گیا تھا۔ نعمت کا چہرہ ایک دم سے لہو چلکانے لگا، دانت پیستے وہ اسے خون کا نگاہوں سے گھورتے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں شدت سے بھیج گئی تھی۔ اچھا جا رہا ہوں، غصہ تو مت کرو، ابھی نہ صحیح رات کو پہن لینا، اوکے نا؟ پاشا، نعمت اس کے بے باک جملے پر جھنجھلا کر غصے سے چیخی، جس پر وہ کہکا لگاتے اس کے گال کو چومتے نور کو اٹھائے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ نعمت غصے سے ہانپتی نظروں سے اوجھل ہوتی اس کی چوڑی پشت کو گھورتے سر جھٹک گئی تھی۔ سن کی خان، لبوں پر دھیمی سی مسکان سجائے وہ زیر لب بڑبڑاتے اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو یار، آخرکار تو نے جھنڈے گاڑ ہی دیے۔ روپ کا ہاتھ تھا میں وہ مسکراتا کمرے سے نکلا ہی تھا کہ فیضی اچانک سے اس کے گلے لگتا پرجوش انداز میں بولا تھا۔ اس کی بات پر جہاں روپ کا چہرہ شرم سے جھکا تھا، وہیں پر بدر نے زوردار مکہ اس کی کمر پر جڑا تھا جو کراہتا ہوا اس سے الگ ہوا۔ چلو آؤ، بھابھی نے ڈنر لگا دیا ہے، پہلے ڈنر کرتے ہیں۔ فیضی اسے کسی محبوبہ کی طرح بازو سے جکڑتے پرجوش انداز میں بولا تھا، جبکہ بدر کی ساری توجہ اپنی بیوی کی جانب تھی۔ یار رات کے اس وقت ڈنر؟ بدر قدرے ہچکچا کر بولا۔ یہ سچ تھا کہ وہ خود پارٹی سے کچھ کھائے پیے بغیر ہی لوٹ آیا تھا اور غالباً روپ بھی بھوکی تھی، مگر رات کے 12 بجے وہ اپنے دوست کے گھر ڈنر کا سوچتے ہوئے ہچکچا گیا تھا۔ شرما تو ایسے رہا ہے جیسے میں نے کوئی لڑکی دیکھنے کا کہا ہو۔ چپ چاپ چل، بھابھی بھابھی آپ بھی آ جائیں۔ اچھے سے جانتا ہوں یہ بھوکا ہی نکل گیا تھا پارٹی سے، اور آپ نے بھی یقیناً اس کی وجہ سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ چلے آ جائیں، ڈنر ریڈی ہے، فیضی بڑے لگاؤ سے بڑے احترام سے کہتا۔ بدر پر نظریں جمائے بولا تو بدر مسکراتے سر جھٹک گیا تھا۔ اب تو چھوڑ مجھے میری بیوی کے ساتھ آنا ہے۔ بدر اپنے بازو میں لپٹے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے آزاد کرتے تڑک کر اس سے دور ہوا تھا۔ روپ ان دونوں کے کرتب دیکھ کر زیر لب مسکرائی تھی۔ ایک دم سے نیلم وہاں آئی۔ روپ اس کے ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد روپ کی طبیعت کے پیش نظر نیلم کے بے حد اصرار پر وہ دونوں وہیں ٹھہرے تھے۔ روپ کمرے میں داخل ہوئی تو ایک بھرپور نگاہ پورے کمرے پر دوڑاتے وہ گہری سانس بھرتے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔
بیڈ پر پڑے تولیے کو دیکھ کر اس کی نظر بے ساختہ ہی ٹھٹکی تھی۔ بدر فیضی کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا جبھی وہ اٹھ کر کمرے کی جانب آئی۔ ایک نگاہ پورے کمرے پر ڈالتے روپ بے ساختہ ہی چیختے مڑی تھی، لبوں پر دونوں ہتھیلیاں جمائے وہ اپنی گہری سے آنکھیں آخری حد تک پھیلائے واش روم کی سمت دیکھ رہی تھی، جہاں سے باتھ روم میں ملبوس دانیال جعفر بالوں کو تولیے سے رگڑتے باہر آیا تھا۔ اچانک کسی لڑکی کے چیخنے پر اس کی سرمئی آنکھیں ایک دم سے الرٹ ہوئی۔ نظریں اٹھائے اس نے سامنے دیکھا تو شفاف پیشانی پر پڑی سلوٹیں لمحوں میں معدوم ہوئی تھی۔ سینے میں دھڑکتا وہ خون کا لوتھڑا پوری شدت سے دھڑک کر سست پڑا تھا۔ وہ بے یقینی اور حیرت کے تاثرات سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سر تپاؤں ایک نگاہ روپ پر ڈالتے بے ساختہ ہی ہنس کر سر نفی میں چٹک گیا۔ روپ اس کے یوں کہکا لگا کر ہنسنے پر اپنی پوری آنکھیں پھیلائے اسے سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب تم مجھے خیالوں میں بھی تنگ کرو گی مائی لیڈی۔ دس از ناٹ گڈ مائی لو۔ اپنی اتھل پتھل ہو رہی دھڑکنوں کے مقام پر ہاتھ رکھتے وہ بے قراری سے بولتے مسکرا پڑا تھا۔ روپ اس کے انداز پر ہونکوں کی طرح ایک نظر اسے دیکھتے بھاگ کر دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ تبھی باہر سے دروازہ کھولتے بدر اچانک سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ڈھیروں پریشانی تھی۔ روپ میری جان، کہاں چلی آئی ہیں آپ؟ وہ تڑپ کر آگے بڑھا ہی تھا کہ روپ بھاگ کر اس کے سینے میں چھپی۔ بدر اس کے گرد اپنے بازوؤں کا مضبوط حصار باندھے گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتا اس کی نگاہ سامنے کھڑے دانیال جعفر پر پڑی۔ سبز حسین آنکھوں میں سرد مہری کے ساتھ سرخیاں بھی جل گئی تھیں۔ وہ اسے پہچان گیا تھا، مگر وہ یہاں کیا کر رہا تھا یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ بدر نے ایک کاٹدار نگاہ اس کے پورے وجود پر ڈالی۔ شاید روپ اسی کی وجہ سے اتنا ڈر گئی تھی۔ دانیال جعفر اس خوبصورت حقیقت کو ابھی جی بھی نہیں سکا تھا کہ بدر عالم شاہ کی آمد نے اس کی آنکھوں میں مرچیاں بھر دی تھی۔ وہ خون اگلتی آنکھوں سمیت روپ شاہ کو اس کے سینے سے لگا دیکھ جبڑے بھینچ گیا تھا۔ ارے مل گئی بھابھی، یہ تو دانیال بھائی کا کمرہ ہے۔ فیضی کی آمد پر ان دونوں کا ارتکاز ٹوٹا تھا جو ایک دوسرے کو سرد نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ روپ بدر سے دور ہونے لگی مگر اب بدر کا حصار پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا۔ سوری دانیال بھائی، دراصل یہ بدر ہے میرا دوست اور یہ ان کی وائف۔ یہ لوگ بھابھی کے پاس آئے تھے چیک اپ کروانے کے لیے۔ فیضی نے سپاٹ چہرے سمیت کھڑے دانیال کو آگاہ کیا، جو چیک اپ کے لفظ پر فوراً سے الرٹ ہوا تھا۔ تو کیا روپ بیمار تھی؟ وجود میں اچانک سے ایک برقی لہر سی دوڑی۔ چیک اپ؟ نظریں موڑے اس نے بدر اور روپ کو دیکھ کر پوچھا۔ جی ہاں، دراصل ہماری بھابھی کی جانب سے گڈ نیوز ہے، مطلب کہ میں چاچا بننے والا ہوں۔ ہے نا خوشی کی بات؟ فیضی کلکلا کر بولا تھا مگر اس خبر پر دانیال جعفر کے زرد پڑتے چہرے کو وہ نہ دیکھ سکا۔ اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ کو وہ محسوس نہیں کر سکا۔ اوہ سوری بدر، میں دانیال بھائی کا تعارف تو دے ہی نہیں سکا۔ یہ دانیال جعفر ہے، پاکستان کے معروف بزنس مین میں سے ایک، اور نیلم بھابھی کے بھائی۔ بھابھی کے بڑے اصرار پر آج یہ محترم یہاں ٹھہرنے آئے ہیں، فیضی نے بدر کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا، جس کے چہرے پر ابھی تک سرد مہری تھی۔ جانے کیوں مگر یہ انسان بدر عالم شاہ کو اچھی وائبز نہیں دیتا تھا، اسپیشلی اس کا روپ کی جانب دیکھنا بھی اسے کسی تیز آلے کی مانند چبھتا تھا۔ بدر بنا کچھ کہے روپ کو ساتھ لگائے کمرے سے باہر نکلا۔ دانیال جعفر چاہ کر بھی اس کے پیچھے نہیں جا سکا۔ سکار سلگاتے وہ یک بستہ ٹھنڈ میں بھی اب باتھ روم میں ملبوس ٹیرس کی جانب بڑھا تھا۔ دو سے تین کش لگاتے ہوئے اس نے دھواں ہوا میں چھوڑا تو اس کے دھوئیں سے ابھرتی روپ شاہ کی تشبیہ کو دیکھ کر وہ اپنے پاگل پن پر مسکرا کر رہ گیا تھا۔ کار پورچ میں گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز وہ بخوبی سن سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بدر عالم شاہ کی گاڑی گھر کے گیٹ سے باہر نکلتی ہی چلی گئی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا اس کی آنکھوں میں امڑتے انکہے جذبات بدر عالم شاہ پر افشاں ہونے لگے تھے۔ وہ شخص جتنا اپنی بیوی کو چاہتا تھا، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی بیوی پر پڑتی کسی غیر کی نظر میں چھپے ہوئے مفہوم کو نہ سمجھ پاتا۔ یہ ملاقات تمہاری وجہ سے ادھوری رہ گئی بدر عالم شاہ، اب اگلی ملاقات تمہارے گھر پر تمہاری آنکھوں کے سامنے پوری ہوگی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ سلگتے سگار کو اپنی مٹھی میں جکڑتے وہ سلگتے سگار کو اپنی مٹھی میں قید کرتے وہ اپنی ہتھیلی میں ہو رہے زخم کی پرواہ کیے بغیر بس نفرت سے اپنی جلتی آنکھیں میچ گیا تھا۔ روپ شاہ کا بھاگ کر بدر عالم شاہ کے سینے سے لگنا، وہ منظر اس کی آنکھوں سے ہٹ نہیں پا رہا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی، یہ خبر اس کے دماغ میں چینٹی کی مانند سوراخ کر رہی تھی۔ وہ ہذیانی سی کیفیت میں اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے بے ساختہ ہی چیخا تھا، گل
باہر کیا کر رہا ہے تم؟ ماجد سو گیا ہے کیا؟ زرتاج خان نظریں اس کے تھکے ہارے چہرے پر ڈالے سنجیدگی سے پوچھتی۔ ایک جانب پلنگ پر بیٹھی تھی۔ خدا خان گہری سانس بھرتے ان کے پاس ہی پلنگ پر سر ان کی گود میں گرا گئی تھی۔ امو! زرتاج خان اس کے منہ بسور کر پکارنے پر لب دبائے اس کے سنہری بالوں کو سہلانے لگی۔ بظاہر وہ سنجیدگی سے اس کو دیکھ رہی تھی جو صبح سے ماجد کی خدمتیں کر کے خوار ہو رہی تھی، اور اب دن کے 3 بجے جانے کیسے اسے بخشش ملی تھی۔ کیا بات ہے ماڑا بچہ، پریشان ہے کیا تم؟ زرتاج خان نے ڈھیرو لاڈ سے پوچھا تو وہ سر فوراً سے ہاں میں ہلا گئی تھی۔ ایک نظر آگے پیچھے دوڑاتی کہ کہیں اس کی مورے نکل کر اس کی کلاس نہ لگا دے۔ امو، آپ کیسے جھیل لیتی ہیں اپنے بیٹے کو؟ مجھے اتنا تنگ کیا ہے خان نے صبح سے، نوکروں کی طرح خدمت کروا رہے ہیں، اب بھی ان کی آنکھ لگی ہے تو چپ کر باہر آئی ہوں۔ وہ سر ان کی گود میں چھپائے کسی چھوٹی بچی کی طرح بولی تھی۔ ماجد سے روٹنا اسے کتنا بھاری پڑا تھا یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ مڑا بچہ، ماجد ایسا نہیں ہے، وہ بس تمہارے معاملے میں ذرا بد لحاظ ہوتا جا رہا ہے۔ باپ بھی کمرے سے نکال دیا ہے اس نے صبح صبح، اب ہم سے کیا شکوہ کر سکتا ہے؟ تم بس اس کے آس پاس رہا کرو، اچھا ہے نا، وہ تمہارا مرید ہو جائے گا۔ زرتاج خان نے ذرا دھیمے لہجے میں اسے سمجھایا۔ ان کے حساب سے یہ بھی غنیمت ہی تھا کہ ان کا بیٹا اچانک ہدا خان کو اتنا چاہنے لگا تھا، مگر ہدا خان تو بے بسی سے سنہری آنکھیں پھیلائے منہ بسور کر رہ گئی تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ شخص بنا کچھ کہے ہی اس کی جان کو آتا تھا۔ اگر وہ اسے رجھانے کا کرتب کرتی تو کوئی بید نہیں تھا کہ وہ ظالم شخص اپنے پاگل پن سے اس کی سانسیں بھی چھین لیتا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس کا موبائل فون بجا۔ خدا نے یوں ہی ان کی گود میں لیٹے لیٹے موبائل فون یس کرتے کان سے لگایا۔ السلام علیکم ہدا خان، کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف سے کسی کی بھاری روبدار آواز پر ہدا ایک دم سے چونکی۔ یہ آوازوں سے سنی سنی لگی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ وہ چونک کر بولی تو دوسری طرف ایک پل کو خاموشی چھائی۔ میں سر کیسر بات کر رہا ہوں، آپ نے آن لائن پیپر دیے ہیں اس ٹرم کے؟ سر روبدار آواز میں وہ ایک دم سے پہچانتے ہی جھٹ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ سر کی روبدار آواز وہ ایک دم سے پہچانتے جھٹ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ جی سر۔ زرتاج خان لبوں پر ہاتھ رکھے ابھی سے دیکھ رہی تھی جو کچھ متفکر لگ رہی تھی۔ آپ کو ابھی اور اسی وقت کالج جانا ہوگا، بورڈ کی جانب سے ایک نوٹس آیا ہے، آپ کو بدلے میں ایک درخواست اور اپنے سائن کرنے ہوں گے، مگر سر اس وقت میرے شوہر کو چوٹیں آئی ہیں، میں کل صبح آ جاؤں گی۔ خدا آجزانہ انداز میں کہتے ہونٹ بری طرح سے کچل گئی تھی۔ دیکھیں مس، آپ کو ابھی آنا ہے تو مطلب ابھی، ہم نے فوراً درخواست سبمٹ کروانی ہے، صبح تک کا ٹائم نہیں ہے۔ سر میری بات تو سنیں، ہدا خان پریشانی سے بولی، مگر دوسری طرف سے کال کٹ کر دی گئی۔ کیا بات ہے ہدا، اتنا پریشان کیوں ہے تم؟ زرتاج خان نے حیرت اور تعجب سے اسے دیکھتے پوچھا جو پریشانی سے ہونٹ کو چل رہی تھی۔ ہدا نے مختصر انہیں ساری بات بتائی۔ اب تو حریم اور دراب خان بھی چلا گیا ہے ورنہ ہم ان سے کہتا۔ تم ایسا کرو، ملازمہ کے ساتھ چلی جاؤ۔ زرتاج خان نے بڑی سوچ بچار کے بعد کہا تھا۔ مگر امو، خان نے منع کیا ہے، ہدا پریشانی سے انگلیاں چٹکھاتے بولی تھی۔ ہم کہہ رہا ہے، اس کا کیا جرت جو منع کرے؟ وہ جو نیا ملازمہ آیا ہے اس کے ساتھ چلے جاؤ، جب تک وہ سو کر اٹھے گا تم آ بھی جائے گا۔ زرتاج خان نے رسانیت سے کہتے ملازمہ کو ہانک لگائی۔ رجو، تم خان بیگم کے ساتھ جاؤ، انہیں کچھ کام ہے تھوڑی دیر تک، جلدی واپس آ جانا۔ جاؤ تم ہدا بچہ، اپنا پرس لے آؤ۔ ملازمہ کو حکم دیتی وہ ہدا سے مخاطب ہوئی جو چاروں ناچار سر اسوات میں ہلاتی سیڑھی کی جانب بڑھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہدا خان ملازمہ کے ساتھ گاڑی میں روانہ ہوئی۔ ہدا خان سیٹ کے ایک سمت کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کافی مسافت طے کرنے کے بعد ایک دم سے رکی، جس پر ہدا خان اپنے خیالوں سے نکلتی چونک کر باہر دیکھنے لگی۔ کالج تو کافی فاصلے پر تھا، اچانک گاڑی کیوں رکی تھی؟ رجو، کیا ہوا، گاڑی کیوں روکی؟ ہدا کے سنجیدگی سے پوچھنے پر رجو نے مڑ کر اس کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ہدا کچھ سمجھتی، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے اچانک دو عورتیں اندر داخل ہوئی۔ کاکا، کون ہو تم لوگ؟ ہدا خان کا دل کسی انہونی کے احساس سے بری طرح دھڑکا۔ سنہری آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے۔ ان میں سے ایک نے جلدی سے اسے جکڑتے اپنے قابو میں کیا، جبکہ دوسرے نے کلوروفارم سے لدا ہوا رومال اس کے ناک پر لگایا، جس کے سبب وہ کچھ ہی دیر میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ رجو سپاٹ نگاہوں سے ہدا خان کو دیکھ رہی تھی۔ لے جاؤ اسے، سرکار کی گاڑی میں ڈالو۔ سامنے آتی زرغان خان کی گاڑی کو دیکھتے وہ سپاٹ لہجے میں بولی، جس پر ان دونوں عورتوں نے سر اسبات میں ہلایا۔ ہدا کے بے ہوش وجود کو وہ اس سیاہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر منتقل کرتی گاڑی سے نکلی۔ سرخ نظریں پچھلی سیٹ پر بے ہوش پڑی ہدا خان کے چہرے پر گھورتے زرغان خان نے نفرت سے جبڑے بھیج ڈالے تھے۔
اب دیکھتا ہوں میں تم کیسے میرے قابو میں نہیں آتے خانزادہ۔ جب تمہاری جان میری مٹھی میں بند ہوگی تب تو گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے میرے پاس آنا پڑے گا تمہیں۔ نفرت بھرے لہجے میں وہ پھنکارتے ہوئے غرایا تھا۔ اگلے ہی لمحے دھول اڑاتی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوتی چلی گئی۔